جو کلام کا سلسلہ تھا، جو کہنے کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہوا، لیکن سیکھنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا۔ ہمارے بیچ کچھ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا، ظاہر سی بات ہے ان کی تنقید ہمارے لیے ہمارے آگے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ ریحان صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ چند الفاظ اور چند نصیحتیں، کچھ ایسی چیزیں جس سے محفل کو ہم اور کچھ اچھا کر سکیں، ہمیں بتایا جائے، اور تھوڑا بہت جو ہے آپ نے بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں شاداب صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، بیچارے کئی بار سے دعوت دے رہے ہیں لیکن مشغولیت کی وجہ سے نہیں آ پایا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر آج موقع نکال کے میں نے کہا ضروری ہے انشاءاللہ آنا، اور میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا اور اپنی تہہ دل سے خوشی ظاہر کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے اس لیول پہ، اس سطح پہ ایسا کام ہو رہا ہے۔ اگر اردو کی بات کی جائے اور اردو کو زندہ رکھنے کی بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ بلڈنگ بلاک ہے، یہ مطلب یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی ایک شروعات ہے، اور گھروں کا ماحول ایسا ہو جائے تو پھر کیا کہنے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے، اور بہت مجھے اس وقت خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنی خوشی کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں لگوا سکتا، اس لیے کہ اگر ہر گھر میں یہ ہونے لگے تو میری آدھی فکر تو اسی میں ختم ہو جائے گی کہ الحمدللہ اردو برقرار رہے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں، اور اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو میں مبارکباد دوں گا شاداب صاحب آپ کو اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، کیونکہ آج کے وقت میں اتنی مشغول زندگی ہو گئی ہے، اور اس مشغول زندگی میں سے وقت نکالنا خاص کر کے ادب کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بہت مبارکباد دینی چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ اور بس میں اردو کی طرف سے ہم لوگ ایک بہت چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں دبئی میں، اور پوری ہندوستان کے لیے دنیا میں تھوڑی بہت ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اردو کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کے لیے انشاءاللہ کچھ خوشخبریاں آپ لوگوں کو آنے والے مہینوں میں ہم سنائیں گے۔ ہمارا جو کوشش یہ ہے کہ اردو خاص کر کے ہندوستان کی اگر ہم ریفرنس سے بات کریں کہ اسکولوں میں ایک ایز اے سبجیکٹ ضروری ہے کہ جو اردو پڑھنا چاہیں ان کو اردو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو ہمارا ایک ایم ایک یہ ہے کہ بہت لمبی یہ اصل میں مہم ہے، بہت لمبی لڑائی ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، کہاں تک پہنچیں گے کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو ایک بڑی خوشخبری ہے کہ بہت ہندوستان کا معروف اسکول ہے جس میں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ وہ بہت جلدی اردو اس میں شروع ہوگی ایز اے سبجیکٹ۔ تو ہماری بس میں اردو کی یہ سوچ ہے کہ اگر اسکولوں میں یہ مہیا کروا دی گئی تو اردو کا مستقبل انشاءاللہ بچ جائے گا۔ تو کوشش اور آپ لوگ کی دعا ہے کہ اگر ہو جائے، اور یہ مطلب پہلو آگے رکھنے کی کوشش کی کہ اردو سے اور مسلمانوں سے کوئی کنیکشن نہیں۔ بالکل اگر آپ 50 سال 70 سال 80 سال پہلے چلے جائیے تو اردو پنجابی بھی بولتا تھا، اردو ہر آدمی بولتا تھا، سندھیوں کی جو رسم الخط ہے وہ اردو ہے، تو مطلب اردو کا ایسا کچھ نہیں ہے وہ کنیکشن، لیکن بدقسمتی ہے اردو کی کہ وہ ایک صاحب نے بہت اچھا کہا کہ وہ پاکستان میں ہندوستان کی زبان ہو گئی اور ہندوستان میں پاکستان کی زبان ہو گئی، تو وہ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ تو آپ لوگوں کی کوششیں بہت اچھی ہے، بزم اردو کی طرف سے اگر ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اردو کے لیے، آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کی سوچ، پلیز مطلب میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آگے آ کے ہم لوگوں سے آپ رابطہ قائم کیجیے، جو بھی ہم لوگوں سے بن پڑے گا ہم لوگ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ یہاں پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA ہے، اس میں ہمارا رجسٹریشن ہو گیا، ایک فائنل اسٹیج ہماری ہے، میرے خیال سے ہفتے 2 ہفتے میں انشاءاللہ ہمیں فائنل سرٹیفکیشن بھی مل جائے گا، تو ہم ایک کھلے طور پہ اور بڑے اچھے انشاءاللہ طور پہ کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگ آگے بڑھ کے ہم سے جڑیں اور اپنے آئیڈیاز آپ کرنا چاہیں ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے، کہ یہ جو آپ شاداب صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کہ یہ آئیڈیا اگر ہم ہر گھر میں کسی طریقے سے کر سکیں، میرے خیال سے تو اس سے زیادہ خوش نصیب اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا جو گروپ ہے
یہ ہماری محفل روٹیٹ ہوتی ہے باہر من صحیح. الگ الگ گھروں میں جاتی ہے. باقی آپ کی بات جو ہے نہیں دیکھو میں سمجھ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ, اور میری خوش نصیبی یہ بھی ہوگی کہ ایک بار میرے گھر میں بھی یہ محفل اگر سجے تو مطلب میں بہت اپنے وہ خوش نصیب سمجھوں گا انشاءاللہ. میرے خیال سے مہینے میں ایک بار آپ لوگ کرتے ہیں, تو ایک آدھ ایسے پلان کر کے اگر ہو جائے گی تو یہ ہے. اور اس کو اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور بڑا کرنا چاہیں, کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے کنیکشنز میں پاکستانی بھی ہیں جو اس طرح کی تھوڑی بہت محفلیں کرتے رہتے ہیں یہ سب, تو کبھی آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے مہینے چل رہے گا تو 3 مہینے میں ایک بار ایک اس سے بڑے لیول پہ کر لیا جائے, تو جس میں یہ ہوگا کہ تھوڑے سے زیادہ لوگ بھی مل جائیں, تو یہ ہوگا کہ آپ کو بھی سننے والے زیادہ ملیں گے, آپ بھی دوسروں کو سن سکتے ہیں. تو ایک اس طریقے کا بھی میں سجیشن دے سکتا ہوں کریں, اور اس میں ہماری طرف سے کچھ بھی ہو اگر ہم اس میں کرنے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ویل بی مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور ایک بار پھر سے سب کو بہت بہت مبارک, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, آپ کا جو مشورہ بالکل اس پہ ہم لوگ غور بھی کریں گے کہ جو مہینہ چلتا رہے اس کو گرینڈ طریقے سے کبھی 3 مہینے میں ایک بار. جی, اور یہ کبھی ہو, ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع بالکل